اسرائیل نے میزائل حملوں کے جواب میں ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل نے ایران، عراق، شام پر بیک وقت حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ شامی دارالحکومت دمشق اور عراق کے شہر تکریت میں بھی دھماکے سنے گئے۔ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سمیت دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے قریبی شہر کاراج میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ہمارا دفاعی نظام متحرک، کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے وزیر دفاع اور دوسرے اعلیٰ فوجی حکام کے ہمراہ خصوصی بنکر میں قائم کنٹرول روم میں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملوں سے قبل امریکہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی آج ایوان صدر میں عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ 30ویں چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری میں سینئر ججز، پارلیمنٹیرینز اور سرکاری حکام شرکت کریں گے۔ ایوان صدر سیکریٹریٹ نے مہمانوں کو دعوت نامے جاری کر دیے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا تعلق خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ یحییٰ افریدی 28 جون 2018 سے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے عہدے کی مدت 26 اکتوبر 2024 سے 3 سال کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کی تعداد کم کرنا، ان بینچوں کی تشکیل جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے۔ قاضی فیضی صاحب بہت اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ سابق چیف جسٹس کے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا، چیف جسٹس نے اپنے دور میں خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنانا قوم کے لیے ضروری۔ فوری طور پر دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی۔ قاضی فیضی صاحب اس سے اگر آپ مسکرا کر اور اچھے انداز میں بات کریں تو وہ آپ سے بہترین انسان کے طور پر بات کریں گے۔ اگر آپ ان کو چھیڑیں گے یا تنگ کریں گے تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس پر میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، صرف یہ بتا سکتا ہوں میرا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فیضی صاحب کا فل کورٹ ریفرنس۔ قاضی فیضی صاحب نے خطاب میں کہا، ہم قانون اور کاغذوں پر چلتے ہیں، سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے، انصاف دینا ہمارا فرض ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں۔ افتخار چودھری کا شکریہ جنہوں نے مجھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنایا۔ کبھی کاز لسٹ بنانے میں دخل نہیں دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے، دوسرے کو نہیں۔ میری زندگی میں ویٹو پاور اہلیہ کو حاصل۔ فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے والوں کا شکریہ۔ فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس ملک شہزاد اور جسٹس عطم من اللہ شریک نہ ہوئے۔ نماز مغرب کے دوران مسجد پر حملہ، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹ عارف اللہ شہید۔ ISPR کے مطابق خارج کی فائرنگ کرتے ہی کیڈٹ عارف اللہ نے فوری جواب دیا۔ بہادری سے لڑتے ہوئے کئی نمازیوں کی جانیں بچائیں۔ 19 سالہ کیڈٹ عارف اللہ آبائی شہر لکی مروت چھٹی پر آئے ہوئے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا عارف اللہ کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہید کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں فرنٹیئر کانسٹیبلٹی کی چیک پوسٹ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ، 10 جوان شہید، 3 زخمی۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق درازاندہ چیک پوسٹ پر شہید ہونے والے FC کے 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان، 4 کا تعلق کرک سے تھا۔ نامعلوم افراد کی سنگجانی ٹول پلازا کے قریب قیدی وینس پر حملے کی فوٹیج آ گئی۔ فوٹیج میں نامعلوم پتھراؤ کرتے قیدی وینس پر حملے کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولیس کے مطابق 82 ملزمان کو عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ سنگجانی ٹول پلازا پر 3 قیدیوں کی وینس پر نامعلوم ملزمان نے حملہ کر دیا۔ قیدیوں کی وین میں پختونخوا اسمبلی کے ارکان انور زیب، لیاقت علی، وزیر اعلیٰ کے مشیب رائے، بہبود آبادی اور یاسر قریشی بھی موجود تھے۔ تھانہ ترنول اور تھانہ سنگجانی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی۔
IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کہتے ہیں ملزمان اسلحہ ڈنڈے سوٹوں اور پتھروں سے لیس تھے. فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا. پولیس نے نامعلوم ملزمان کی جانب سے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی. فرار ہونے والوں میں 2 MPA بھی شامل تھے جنہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. حملہ آوروں کی تعداد 18 سے 20 تھی. پولیس نے 4 حملہ آوروں کو گرفتار کیا جن میں MPA کا بیٹا، 1 پولیس اہلکار اور 2 دیگر ملزمان شامل. جس طریقے سے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے یہ ڈرامہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے. وزیر اعلیٰ KP علی منگنڈا پور کا سنجانی واقعے پر رد عمل. کہا ہمارے سرکاری پولیس اہلکاروں کی ضمانت منظور ہو گئی. وارننگ دے رہا ہوں خیریت سے پہنچائیں. ثبوت میرے پاس ہیں. SHO ترنول نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے. ڈرامہ رچا کر قیدیوں کے وین کے تالے توڑ کر سب کو نیچے کھڑا کر دیا. شیخ وقاص اکرم نے کہا اٹک جیل جاتے ہوئے فیصل ٹاؤن سے واپس 3 قیدی وینس کو چنگی نمبر 26 لایا گیا. SHO شبیر تنولی نے گرفتار MPA اور کارکنان سے بھاگنے کا کہا. ہمارے کارکنان اور سرکاری ملازم قیدی وینس کے ساتھ کھڑے تھے. پولیس اب ایک نیا تماشا کر رہی ہے. ہمارے بندے ضد کر رہے ہیں، ہم نہیں بھاگیں گے. سنجانی ٹول پلازا کے مقام پر تحریک انتشار کے کارکنان نے قیدیوں کی گاڑی پر حملہ کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تعالی کہتے ہیں گرفتار ملزمان کو فرار کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. حملے میں شامل ملزمان کو گرفتار کر لیا. حملے میں شامل خیبر پختونخوا سے PTI MPA لیاقت کا صاحبزادہ بھی گرفتار. 2 گاڑیاں، 4 افراد اور اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا. 82 قیدیوں کو فرار کرنے کی کوشش کی. 19 قیدی فرار ہوئے تھے جنہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. 2 پولیس اہلکار حملے میں زخمی ہوئے. پولیس نے بہادری سے حملہ ناکام بنایا. ملزمان کے خلاف سخت ایکشن لے کر مثال قائم کی جائے گی. تحریک انصاف کا رد عمل مذاق خیز جو کسی فلم کا اسکرپٹ لگتا ہے. بانی PTI کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان جہلم جیل سے رہا. پرامن احتجاج کے لیے بانی PTI جب کہیں گے ہم دوبارہ احتجاج کریں گے. علیمہ خان کا جہلم جیل کے باہر اعلان. کہا جیل میں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جگہ صاف تھی. کھانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر ہمیں حفظ بیجا میں رکھا گیا. باقی خواتین کو ہم سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. جیل حکام کو ڈر تھا کوئی انفارمیشن نہ مل جائے، اسی لیے ہمیں الگ رکھا گیا. ان کے پاس TV تھا، ہمیں آواز آتی تھی. ہم نے سوچا ان سے خبروں کا پوچھ لیں. کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی بات کرنے کی. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج کیس میں ضمانت دی. جیل کے باہر PTI کارکنان نے علیمہ خان عظمیٰ خان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کیں. علیمہ خان کا بیٹا اور بہن نورین نیازی کے علاوہ وکلا کا پینل بھی ڈسٹرکٹ جیلوں پہنچا. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 20-20 ہزار کے ضمانتی منچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر کے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی رہائی کا حکم دیا. 4 اکتوبر سے گرفتار دونوں خواتین کو PTI احتجاج کے تناظر میں گرفتار کیا گیا. سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں میں نے کہا تھا بانی PTI کی بہنوں کی رہائی کی کوشش کروں گا، ان کی ضمانت ہو چکی. ایکس پر اپنی پوسٹ میں فیصل واوڈا نے کہا بکاؤ اور بھگوڑی PTI کی لیڈرشپ اپنے بانی کی بہنوں کو ایک دفعہ بھی جیل میں ملنے تک نہیں گئے. قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف دبئی پہنچ گئے. ایئرپورٹ پر سفیر پاکستان فیصل ترمزی اور دیگر نے استقبال کیا. نواز شریف حسین ڈار کے گھر قیام کے بعد آج لندن روانہ ہوں گے. 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے جہاں سے 4 روز بعد واپس لندن پہنچیں گے. نواز شریف کی لندن میں اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی تجویز ہے تو اس بارے میں علم نہیں. مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. کہا 27ویں ترمیم نہیں آئے گی، بھرپور مزاحمت کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم کی 56 شقوں کو 22 پر لے کر آئے. آئینی ترمیم میں مزید 5 شقیں شامل کرائیں. ہمیں کیا کامیابیاں ملی اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں. اصولی طور پر انتقامی سیاست اور سیاستدان کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں. حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے. بانی PTI کے حکم پر مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات جاری رکھیں گے. بشرا بی بی کو حفظ بیجا میں رکھا گیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. کہا بانی PTI کے خلاف توشخانہ کے جھوٹا. بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا حصہ نہیں. چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر تحریک انصاف بھی خوش ہے. ترمیم پر PTI کی غیر اعلانیہ رضامندی تھی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس.
کہا بیرسٹر گوہر نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان والا ڈرافٹ ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی کے خلاف منفی مہم چلائی گئی. پیپلز پارٹی نے کبھی عدلیہ یا کسی شخصیت کے خلاف مہم نہیں چلائی. جسٹس منصور علی شاہ سمیت سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کا احترام کرتے ہیں. عوام بانی پی ٹی آئی کی حقیقت جان چکے ہیں. پاکستان کے خلاف گولڈ سمتھ فیملی اسرائیل کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کے لیے اسرائیلی لابنگ فرم کام کر رہی ہے. ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے. بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بشرا بی بی کو دانتوں کا شدید انفیکشن ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی مشال یوسفزئی کا انکشاف. کہا انفیکشن کے باعث بشرا بی بی کے کان سے بھی خون آ رہا تھا. بشرا بی بی کے مزید ٹیسٹ ہوں گے. انفیکشن کا علاج جاری ہے. علاج کے لیے ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دینے کا امکان. بیرسٹر سیف نے کہا ڈیل کرنے والے شریف خاندانوں کی طرح ملک سے بھاگ جاتے ہیں. بشرا بی بی رہائی کے بعد ملک سے باہر نہیں گئیں. پشاور آئی ہیں. ڈیل وہ کرتے ہیں جو گاڑیوں کی ڈگی میں جاتے ہیں. ڈیل مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں. بشرا بی بی نے بہادری کے ساتھ جعلی مقدمات کا سامنا کیا. مشکل وقت میں بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی طاقت بنی رہی. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی. پیپلز پارٹی کی رہنما سینٹر پلوچہ کا دعویٰ. اے بی نیوز کے گفتگو میں کہا جو کل تک کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا آج خود این آر او مانگتا پھر رہا ہے. سینٹر پلوچہ کا نئے چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار. آغا رفیع اللہ نے کہا پی ٹی آئی کی 100% ڈیل ہو گئی. ڈیل ہی کی بنیاد پر لاہور میں بیٹھ کے سیاسی بیٹھکیں ہوں گی. پیڑنی اور علیمہ باجی دونوں لڑیں گے پھر تماشا پورا پاکستان دیکھے گا. یہ مکافات عمل ہے. جب بھی ہم ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ڈیل کی بات کر رہے ہیں. آج پی ٹی آئی والے ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے. پیپلز پارٹی حکومت میں قطعاً نہیں آ رہی. پاکستان نے آئی ایم ایف سے $1 کروڑ فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کر دی. واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی مختلف مالیاتی اداروں اور ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں. وزیر خزانہ کی جے پی مورگن بینک کے نمائندوں سے بھی ملاقات. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بعد پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری پر گفتگو. وزیر خزانہ کا پانڈا بانڈ کے ذریعے عالمی کیپٹل مارکیٹ میں رسائی کے عزم کا اظہار. اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے تعلیم صحت اور دیگر شعبوں میں مالی معاونت کو سراہا. میمن ڈیم میں آئی ڈی بی اور عرب آرڈینیشن کو گروپ کی سرمایہ کاری کو بھی سراہا ہے. بغیر ٹیکس دیے شاہانہ زندگی گزارنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. ایف بی آر نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے امرا کا ڈیٹا حاصل کر لیا. ٹیکس نہ دینے والے 2 لاکھ سے زائد امیر ترین لوگوں کا ڈیٹا نادرا سے حاصل کیا گیا. کراس میچنگ کے بعد ان لوگوں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے. نادرا نے ڈیٹا بینک اکاؤنٹس جائیداد کی ملکیت لگژری گاڑیوں کی بنیاد پر تیار کیا ہے. ایف بی آر نے انکم ٹیکس قواعد 2002 میں بھی اہم ترمیم کر دیں. ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا. ٹیکس گوشوارے مقررہ مدت میں جمع کرانے والے ہی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہوں گے. تاخیر سے گوشوارے جمع کرانے والوں کو سرچارج ادا کرنا ہوگا. پاکستان آئی ایم ایف معاہدے کی اہم شرط کو پورا کرنے میں ناکام. چاروں صوبائی حکومتیں مقررہ کردہ 342 ارب روپے اضافی وصولی کا ہدف پورا نہ کر سکیں. محصولات کی مد میں 342 ارب روپے زائد وصول کرنا تھے. طے شدہ ہدف کا صرف 53% ہی حاصل ہو سکا. صوبائی حکومتوں کا ہدف 182 ارب روپے کم رہا. تاجر دو اسکیم کے تحت اضافی 10 ارب روپے کا ہدف بھی پورا نہیں ہو سکا. وزیر اعظم کی اسٹاک ایکسچینج 90,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح سے تجاوز کرنے پر قوم کو مبارکباد. اسٹاک مارکیٹ میں بتدریج اضافہ سرمایہ کاروں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس قرار. شہباز شریف نے کہا 14 برس بعد اسٹاک مارکیٹ میں ایسا تیز اضافہ معاشی ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے. مہنگائی کی شرح 38 سے 6.9% پر آ گئی. مسلسل 2 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. بجلی صارفین کے ریلیف کے لیے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی شروع ہو چکی. آئی ایم ایف سے $7 ارب کی لانگ ٹرم سہولت معیشت میں مزید بہتری لے کر آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. بیلجیم کے سفیر نے حکومت پنجاب کے معاشی ویژن کو سراہا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاک بیلجیم دو طرفہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.
بیلجیم کے ساتھ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے. تعلیم, آئی ٹی اور زراعت کے شعبوں میں بیلجیم کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں. بیلجیم سفیر نے کہا بیلجیم پاکستان میں سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو عدالت نے رہائی دی. آئین کے مطابق پرامن احتجاج کرنا سب کا حق ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو, کہا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. طلبہ کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن ضروری ہے. بچوں کو تعلیم کی فراہمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں گے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سابق ایم پی اختر حسین لانگو اور شفیع محمد کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. ملزمان کے وکلاء کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت موقف اپنایا. اس میں کسی کے بھی کردار کی وضاحت نہیں کی گئی. عام الزامات لگائے گئے. بی این پی نے آئینی ترمیم کی مخالفت کی تو مقدمہ درج کر دیا. اسلحہ لہرایا نہ دکھایا, اسلحہ تھا تو انہوں نے پکڑا کیوں نہیں.